نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے غیور ساتھیوں، نہایت ہی عقیدت سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج جو موضوع لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع فضیلت قرآن کے عنوان سے معلوم ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ و بالا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی اعلیٰ و بالا ہے. میرے محترم بھائیوں، آسمانی کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ قرآن تو اپنا تعارف خود کرا تو قرآن اپنا تعارف خود کرائے گا. حالانکہ دوسری آسمانی کتابیں اپنی تعریف کرنے سے قاصر ہے. اگر قرآن سے پوچھا جائے قرآن بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے اِنَّا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن بتا تو کس رات میں نازل ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے تو قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مجھے بھیجنے والا رب کریم ہے. اگر قرآن سے پوچھا جائے قرآن بتا تو کس نبی پر نازل ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد. اگر قرآن سے پوچھا جائے قرآن بتا تو کس زبان میں نازل ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے بلسان عربی مبین. اگر قرآن سے اس انداز سے پوچھا جائے کہ قرآن بتا تو یکبار طور پر نازل ہوا یا متفرق طور پر نازل ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ میں یکبار طور پر نہیں بلکہ متفرق طور پر نازل ہوا. اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن تجھے لانے والا فرشتہ کون ہے تو قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اگر قرآن سے پوچھا جائے قرآن بتا تیرے آنے کا مین مقصد کیا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرے آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے سمندر سے نکال کر، لوگوں کو جہالت سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لانا ہے، اور تاریکی سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آنا ہے. میرے قرآن کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا ہے. میرے بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کا کلام اعلیٰ و بالا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام تو اعلیٰ بالا ہے، لیکن جس چیز کی نسبت قرآن پاک سے ہو جاتی ہے وہ چیز بھی ہم جنسوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی، 1000 راتوں سے افضل ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہو گئی. قرآن جس دور میں نازل ہوا وہ دور تمام دوروں سے افضل ہو گیا. خیر القرون قرنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، قرآن جس زبان میں نازل ہوتا ہے وہ زبان تمام زبانوں کی سردار بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربیوں سے احب العرب لثلاث، عربیوں سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ ایک یہ ہے کہ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، کہ عربیوں کی جنتی کی زبان عربی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ انا عربی، میں عربی ہوں، اور ایک یہ ہے کہ القرآن عربی، تمہارا قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوتا ہے وہ نبی امام الانبیاء بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین وہ ہے کہ مدرسہ کی چٹائیوں میں بیٹھ کر قرآن سیکھتا ہے۔ میرے نبی نے بہترین اس کو نہیں کہا، بہترین استاد اس کو نہیں کہا، بہترین شاگرد اس کو نہیں کہا۔ آج دنیا استادوں اور شاگردوں سے بڑی ہے، لیکن نبی نے جو بہترین استاد اور بہترین شاگرد جس کو کہا ہے وہ اس حدیث سے ہم معلوم کرتے ہیں، خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین استاد وہ ہیں کہ جو مدرسہ میں بیٹھ کر، مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن لوگوں کو سکھاتا ہے، اور بہترین شاگرد وہ ہیں کہ مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر، مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا کلام سیکھتا ہے۔ بہترین استاد اس کو نہیں کہا، بلکہ بہترین استاد اس کو کہا کہ جو قرآن سکھاتا ہے۔ بہترین شاگرد اس کو نہیں کہا، بلکہ بہترین شاگرد اس کو کہا ہے کہ جو اللہ کا کلام سیکھتا ہے۔ حالانکہ کالج یونیورسٹیوں میں بہت سے پروفیسر اور اساتذہ ہوتے ہیں کہ جو سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی وغیرہ، میتھمیٹکس وغیرہ پڑھاتے ہیں، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق وہ نہیں ہیں۔ بہترین استاد وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں، بہترین استاد وہ ہیں جو قال رسول اللہ پڑھاتے ہیں، اللہ کی حدیث لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی حدیث لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور حدیث سناتے ہیں لوگوں تک۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے ہوا کی نمی کی وجہ سے، اور اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سکھا دیجئے کہ ہم دل سے زنگ دور کریں، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر دل بے چین ہے تو پورا جسم بے چین ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو پورا دل ٹھیک ہے، اگر دل بیکار ہے تو پورا جسم بیکار ہے۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سکھا دیجئے کہ ہم دلوں سے زنگ دور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ قرآن کی کثرت سے اور کثرت موت کی یاد سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پہلے اس زنگ کو کھرچتے ہیں، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے کسی چیز سے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت موت کی یاد سے ہم دلوں کے زنگ کو کھرچیں اور پھر قرآن کے نورانی مبارک پانی سے اس کو دھوئیں۔ اللہ پاک میرے ٹوٹے الفاظ اپنی بارگاہ اعظم میں قبول و منظور